कोविड-19 میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے چیف منسٹر صاحب کو جنہوں نے اتنا ایکٹیولی اس پہ رسپونڈ کیا. پرائم منسٹر صاحب نے بیان دیا کہ صوبہ سندھ کو دیکھ کے بقایا صوبوں نے لاک ڈاؤن کر لیا. تو سوری ٹو سے کچھ بہتر تھا تو باقی صوبوں نے کیا نا, ورنہ آپ کے کہنے پہ تو ابھی تک وہ سمارٹ لاک ڈاؤن جو نیو یارک میں ہوا تھا, آپ کے مراد سعید صاحب نے کہا تھا, وہ اسی پہ ہم کھڑے رہتے. اس کے بعد سر بڑی ایک جناب اسپیکر صاحب, there is one more thing I want to sir, we are the government for the people and we've been elected by the people of Sindh. یہ تو وہ دوست ہیں, ناراض نہ ہو کوئی بھی, کہ رات کے اندھیرے میں صبح کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ بھائی پتہ چلا کہ یہ الیکشن جیت گئے. شاید ان کو تو اپنے حلقوں کی پوری کانسٹیٹوئنسیز کا بھی نہ پتا ہو. سر 18 امینڈمنٹ, بار بار اس چیز کو چھیڑا جاتا ہے کہ جی 18 امینڈمنٹ. میں پاکستان پیپلز پارٹی وہ پارٹی ہے جس نے 1973 کا آئین ذوالفقار علی بھٹو نے دیا. ہم لوگوں کو کانسٹیٹیوشنزم سکھائی. پاکستان کے لوگوں کو اگر کسی نے کانسٹیٹیوشن کے بارے میں سکھایا وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اس کے بعد 18 امینڈمنٹ is a binding force between the federation and the federation units. I know that. You know, I will like to remind the worthy members of the House, the Constitution is one of the documents that bind us all together. ہم اس پہ سیاست نہ کریں تو بہتر ہے, کیونکہ اس 18 امینڈمنٹ کے لیے بھٹو صاحب, ہمارے آصف زرداری صاحب نے یہ امینڈمنٹ دے کے آپ کے صوبوں کو خود مختاری دی. آج اگر کے پی کے میں بھی آپ لوگوں کی گورنمنٹ ہے تو وہ 18 امینڈمنٹ کی وجہ سے آپ کو یہ سارے فائدے ہیں. اگر بلوچستان خود اپنے لیے کچھ مانگ رہا ہے تو وہ 18 امینڈمنٹ کی وجہ سے ہے, وہ آصف علی زرداری صاحب کی دی ہوئی ہے. Promises for the job in the houses. Prime Minister Saab promised 10 million jobs and 5 million houses, but none of it is available on the ground. دیا تو کچھ نہیں, لے تو لیا ہم لوگوں سے 10,000 لوگوں کی نوکریاں دینے. میرے بھائی نے یہاں کھڑے ہو کے کہا کہ ہم دینے والوں بنو. سر سوری ٹو سے, جب ہاسپٹل منگایا تو بھی ڈونیشن پہ بنایا, جب دھرنا لگایا تو بھی ڈونیشن پہ لگایا, جب گورنمنٹ بنائی اس کے بعد بھی ڈونیشن پہ چل رہے ہیں, اور یہ آج دن تک مانگنا آپ کا کام ہے. ہم سندھ والوں نے ہمیشہ دیا ہے. سو یہ ذرا ایک آپ کو آپ کا تھوڑا سا ایک آئینہ دکھانا چاہ رہا تھا میں سر. اس کے بعد سر the NFC award. The federal government has provided rupees 234 billion less from the NFC share that allocations. It is systematic precisions. On one hand, the reduce of the provincial share, and on the other hand, it organized campaign a target on the health and the education facilities of the Sindh. میرے بھائی جو ہمارا شیئر این ایف سی کا نہیں, یہاں پہ آپ لوگ چیخ کے ہمارے ساتھ تو باتیں کرتے ہیں, کیوں نہیں ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے سندھ کا شیئر آپ وہاں مانگتے ہیں؟ اگر آج کوئی اسکیم آگے یا پیچھے ہوتی ہے تو وہ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ لوگوں کا پراپر شیئر آپ ہمیں دینا ہی نہیں چاہتے. لیکن انشاءاللہ یہ سی ایم صاحب اور ہماری کیبنٹ, ہمارے سارے ممبرز, انشاءاللہ ہم اپنا شیئر لیں گے اور لے کے دکھائیں گے. آپ سر ایک اور چیز بڑی مزیدار ہے ان کے پاس. دا فیڈرل گورنمنٹ کا جو یہ لون مانگتے رہتے ہیں ہر وقت, when they took a loan, the debt stand for 29.892 billion, which now stands at rupees, جب ڈالر بڑھ گیا, which now stands at 42.820 billion.
The PTI government has kept borrowing and it has become a hallmark. تو یہ آپ کا ہال مارک بن چکا ہے مانگنا. اللہ آپ لوگوں کو آگے بھی ایسے ہی. اس کے بعد سر تھر پہ آتا ہوں. سر تھر کے دوست بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ, ہمارے الیکٹڈ ممبرز ہیں یہاں سے, ان کے نمائندے تھر جاتے ہیں اور کافی ووٹ ان کو تھر سے ملا. انہوں نے اس بجٹ میں تھر کے لیے کیا رکھا؟ سیاست نہ کریں, ہر چیز پہ سیاست مناسب نہیں ہے. کن چیزوں پہ مفاہمت کریں, بیٹھے ہم آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں, کام کریں لیکن صرف دکھاوا نہ کریں. کہیں پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک ان کے پاس سر دو بڑے پیارے فیڈرل گورنمنٹ میں انہوں نے ایک وہ رکھے ہوئے ہیں. ایک ہمارے مراد سعید صاحب ہے, جو بات ہوتی ہے کھڑے ہو کے چیخنا شروع ہو جاتے ہیں, کھڑے ہو کے چیخنا شروع ہو جاتے ہیں. اور ایک دوسرا ہے وہ کوئی گل صاحب ہیں, کبھی فیڈرل والا لات مار کے پنجاب بھیج دیتا ہے, کبھی پنجاب والا لات مار کے فیڈرل بھیج دیتا ہے. چلے گئے ایک ہاسپٹل میں, کھڑے ہو گئے جیکم آباد میں. او بھائی سکھر میں اترے تھے تو سکھر میں NICVT میں جا کے کھڑے ہوتے نا, SIUT میں کھڑے ہوتے نا, وہاں پہ جا کے جو ہم لوگوں نے آپ کو ایسا ایک ہاسپٹل آپ اپنے KP میں, اپنے پنجاب میں آپ ہمیں دکھا دیں جہاں آپ کی گورنمنٹ ہے. اور پنجاب والوں کے ساتھ تو بڑی مہربانی ہے آپ کی, خود کی ڈاکٹر صاحبہ کھڑی ہو کے کہتی ہیں کہ ان پنجاب کے لاہوری جاہل. میں تو ان کے ساتھ بالکل متفق کرتا ہوں. میں بالکل ڈاکٹر یاسمین صاحب کے ساتھ متفق ہوں کہ کیوں آپ کو ووٹ دیا ان جاہلوں نے, جس کی وجہ سے آپ آج گورنمنٹ میں. ان کے پاس تو سر عوام کے لیے یہ چیز ہے کہ عوام ان کے لیے جاہل بھی ہے, اسی جاہل عوام نے ان کو الیکٹ کیا. سر ایک اور چیز میں مراد سعید صاحب کے لیے کچھ کہنا چاہتا تھا کہ ہمارے مراد سعید صاحب نے الیکشن سے پہلے, میں ایک تقریر سن رہا تھا کہ عمران خان آئے گا, 5 ارب لائے گا, 2 ارب اس کے منہ پہ مارے گا, 2 ارب اس کے منہ پہ مارے گا. لگتا ہے وہ واپس انہی کے منہ پہ مار دیے کسی نے. اور میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں سر, بڑی مزیدار بات ہے سر, اور آج